ایک باپ جس نے آپ کو اپنے جسم پر رکھتے ہوئے رات میں جب آسمان سے بارش ہو رہی ہے تو باپ نے آپ کو کاندھے پر اٹھا کے رکھا ہے، خود بھیگتا رہا، لیکن اس باپ نے کبھی نہیں کہا بیٹا میرے سر پہ پانی پڑ رہا ہے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے۔ اور میں تو جب راستے میں دیکھتا ہوں ایسے باپوں کو تو میری آنکھیں چھلک جاتی ہے۔ دھوپ کا وقت ہے، بدن میں گوشت نہیں ہے، لیکن کوئی صاحب رکشہ چلا رہا ہے، کیا ہے تو بیٹے کو کامیاب بنا دیا، بیٹے کو سفل بنا دیا، بیٹے کو اوپر پہنچا دیا۔ کیا ہے باپ تو صرف یہی سوچ کر کے خوش ہے کہ کم سے کم میرا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے، اس کو یہی خبر اندر سے خوش کی ہوئی ہے، اس کو اپنے بیٹے سے کوئی شکایت بھی نہیں۔ گرچہ جس بیٹے کو دھوپ اور چھاؤں میں اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے جس باپ نے گلی گلی اور کوچا کوچا محلہ گھمایا ہے، اس کی باپ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو بیٹے کو نظر نہیں آتے، لیکن باپ کی زبان پہ شکایت نہیں ہے۔ جب تک اس کے پیروں میں طاقت ہے، بدن میں طاقت ہے، وہ کما رہا ہے، کھا رہا ہے۔ پوچھا کہ بابا جی کیا آپ کا بیٹا آپ کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں کہ بابو مدد نہیں کرتا ہے، لیکن کم سے کم اپنے بال بچے کے ساتھ خوش تو ہے۔ اتنا بڑا کلیجہ کس کا ہو سکتا ہے یار؟ کس کا ہو سکتا ہے؟ بولو نا۔ ایک دن کوئی آدمی کھلا دے تو 4 دن تک احسان جتلانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک باپ جس نے آپ کو اپنے جسم پر رکھتے ہوئے رات میں جب آسمان سے بارش ہو رہی ہے تو باپ نے آپ کو کاندھے پر اٹھا کے رکھا ہے، خود بھیگتا رہا، لیکن اس باپ نے کبھی نہیں کہا بیٹا میرے سر پہ پانی پڑ رہا ہے۔ کبھی اس باپ نے شکایت نہیں کی۔ کیوں اس باپ کو بھول جاتے ہو یار؟ کیوں بھول جاتے ہو اس باپ کو؟ میں تو سوچتا ہوں اتنا بڑا دل وہ بیٹا کہاں سے لاتا ہے کہ باپ کو بھول جاتا ہے؟ کیسے وہ نہیں سمجھتا ہے کہ میرا باپ اگر بول نہیں رہا ہے تو رات میں کبھی وہ روتا بھی ہوگا؟ میری ماں نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ہے بیچارہ، کس سے درد بانٹے گا بیچارہ؟ دن بھر تھکا مادہ آیا، کبھی آپ کو توفیق ہوئی اس باپ کا پیر دبا دے؟ اس بیچارے کے پیر میں کتنا زخم ہو گیا، اس کا جسم کتنا ٹوٹ رہا ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ بیوی تھوڑی آ کرے تو پوری رات اس کا پیر دبانے کو تیار ہو جاتا۔ باپ کی سسکی اگر وہ بولے نہیں تو باپ کو درد نہیں ہوتا؟ کیسے لوگ ہیں یار؟ آج کے زمانے میں باپ سے زیادہ تو مظلوم مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے کا، بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے کا، وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے، وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے، بھکارن بن کے بوڑھی ماں سڑک پہ رقص کرتی ہے، بھکارن بن کے بوڑھی ماں سڑک پہ رقص کرتی ہے، مگر بیٹا ابھی بھی سود پر پیسہ لگاتا ہے، مگر بیٹا ابھی بھی سود پر پیسہ لگاتا ہے۔ باپ بیچارہ مظلوم ہے،
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی سے جب روبرو ہوتی ہے، جب روبرو ہوتا ہے ایک شوہر اپنے بیوی سے، تو وہ بیچاری دن بھر کا تھکا مادہ شوہر آیا ہے اور وہ منہ بنائے ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتی کہ یہ میرا شوہر وہی شوہر ہے جس کے بارے میں رسول اعظم ایسا ویسا شخص نہیں۔ کورٹ کچہری میں جا کر کے جج کی جب ڈانٹ پھٹکار سنتے ہو تو شوہر کی عظمت کا احساس بیوی کو ہوتا ہے اور بیوی کی عظمت کا احساس شوہر کو ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، ہندوستان کی عدالتوں میں جا کر کے دیکھو، آج کل 95% جتنے بھی کورٹ اور کچہری میں مسائل ہیں وہ مسلمانوں کے مسائل جا رہے ہیں، شادی بیاہ کے۔ مسلمانوں، افسوس کا مقام ہے، تم نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت سے سمجھا نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آخری خطبہ رسول گرامی کا آخری وقت میں جب کوئی انسان جاتا ہے تو اس کو باتیں کیسی یاد آتی ہیں؟ بہت اہم پوائنٹ آتی ہے، بہت اہم پوائنٹ۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آخری وقت میں میری ماں اور بہنوں، آخری وقت میں کائنات کے امام تمہیں بھول نہیں پائے، اس لیے کائنات کے امام کے لفظوں کا بھرم رکھ لینا۔ اگر چاہتے ہو کہ رسول گرامی کے سامنے اگر تم ذلیل نہ ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں تمہارا سر شرم سے نہ جھکے، تو اللہ کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا۔ آخری وقت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، مردوں سے مخاطب ہو کر کے آپ کے بارے میں جتنی ڈانٹ ہونی چاہیے، عورتوں کے بارے میں جتنی پھٹکار ہونی چاہیے، جو مردوں کی ذمہ داری ہے، جو ان کی باتیں ہیں، جو ان کا اخلاق ہے، جو ان کا کام ہے، جو ان کی محبت ہے، وہ رسول گرامی نے فرما دیا ہے۔ اگر وہ غلط کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہوگا، لیکن آپ کیوں مجرم بن رہی ہیں؟ اللہ کے رسول آخری خطبے میں فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، کہ لوگوں عورتوں پہ بھلائی کرو، عورتوں پہ بھلائی کرو۔ اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں مردوں بھی کہ عورت بڑی نازک ہوتی ہے، یہ ایسی نازک چیز ہوتی ہے جو آپ کی ایک محبت کے بول سے بہل جاتی ہے، یہ ایک ایسی نازک چیز ہوتی ہے جو دن بھر شوہر گھر سے باہر ہے لیکن اکیلی بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں میں اگر تصویر ہے تو شوہر کی، باتیں ہیں تو شوہر کی، گفتگو ہے تو شوہر کی، حسن ہے تو شوہر کا، کلام ہے تو شوہر کا، وارتالاپ ہے تو شوہر کا، تصویریں ہیں تو شوہر کی، خیال ہے تو تصور کا، کلپنا ہے تو شوہر کا، جو بھی ہے شوہر کا۔ آخری وقت میں ہر چیز میں خیال ہے شوہر کا، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، غلیظ القلب رسول گرامی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم پوائنٹ کہا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے چھٹ جاتے۔ میری ماں اور بہنوں، جب تمہارا شوہر آتا ہے نا تو بہت تھکا ہوتا ہے، تمہارا شوہر آتا ہے نا تمہاری محبت کی ایک بولی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے کو سلامت رکھے۔ یہ پیسہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کی محبت کا چھلک جانا ہے، اور ایسی محبتیں ملتی ہے تو لگتا ہے کہ جمیل اختر شفیق دنیا کے سارے تخت و تاج کو اپنے پیر کی ٹھوکر پہ رکھے گا، لیکن ان مزدوروں کی محبت کو کلیجے میں لے کے چلا جائے، پوری زندگی خوش رہے گا، اور آپ کی محبتیں ہی میرے لیے کافی ہے۔ دوستو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا غلیظ القلب، اگر رسول گرامی غلیظ القلب ہوتے، دل کے سخت ہوتے، لنفضوا من حولک، یہ لوگ چھٹ جاتے۔ میری ماں اور بہنوں، دل کی سختی تمہیں اپنے مردوں سے دور کرتی ہے، اور یہی سختی بات بنتے بنتے، جھگڑا ہوتے ہوتے، وارتالاپ ہوتے ہوتے، ویواد ہوتے ہوتے کورٹ کچہری میں تم پہنچتی ہو، تم ذلیل ہوتی ہو، خار ہوتی ہو، غلط نگاہیں تم پہ پڑتی ہیں، لوگوں کی باتیں سنتی ہو، کبھی تمہیں کوئی پولیس والا بری نظر سے دیکھتا ہے، کبھی کوئی وکیل تمہیں بری نظر سے دیکھتا ہے، کبھی کورٹ کچہری کا کوئی منچلا بری نظر سے دیکھتا ہے، کبھی تم جاتی ہو، کبھی تمہارا دوپٹہ غائب ہے، کبھی دھیرے دھیرے جاتے ہو، باتیں تو ایسی ہیں، یہ قسم خدا کی اگر میں کہوں تو تمہاری اپنی غیرت کا جنازہ پڑھنے پہ اتر جاؤ گے کہ آج صرف چند منٹوں کے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ہماری ماں اور بہنیں کورٹ کچہری کا چکر کاٹ رہی ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ صاحب یہی چیز اگر آپ برداشت کر لیں، صرف میری ماں اور بہنوں اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اللہ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، تم فاطمۃ الزہرا کی صحبت میں رہو گی۔ تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، حضرت ماں عائشہ خدیجۃ الکبریٰ نبی کونین کی پہلی زوجہ، تم اس کی صحبت تمہیں نصیب ہوگی۔ اگر تم اپنی
اپنی زبان کو کنٹرول کرو تو مریم کی صحبت میں رہو گے. اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو تو جنت کی خوبصورت وادیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل ہونے سے بچا لے گا. میری ماں اور بہنوں, اپنی زبان کو کنٹرول کر لو. زبان کو کنٹرول اگر کر لو گے تو دنیا میں بھی تم ذلت سے بچو گے, اللہ کی بارگاہ میں بھی ذلت سے بچو گے.